بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشکور العلی جل جلالہ. دوستو، رب العزت کا ایک نام العلی ہے. یہ نام قرآن کریم میں تقریباً 8 مرتبہ آیا ہے. آپ آیت الکرسی تقریباً میرا گمان ہے روزانہ فرض نماز کے بعد ضرور پڑھتے ہوں گے. کیوں کہ روایت میں ہے کہ جنت کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے سوائے موت کے. وہ بندہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھتا. کیا حجاب ہے؟ صرف موت. مرا اور گیا جنت میں. اس لیے نہیں پڑھتے تھے تو اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب آج کے بعد تو ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. تو آپ آیت الکرسی میں آخر میں 2 اللہ کا نام پڑھتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی بھی اور العظیم بھی. تو العظیم کا درس تو ہو چکا. اب علی کا ترجمہ دوستو کیا بتایا تھا؟ بہت بلند و بالا. اسی کی کل تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت ہوئی تھی. اللہ کی ذات ہے ہی بہت بلند و بالا. شکر ہے اللہ کا کہ الحمدللہ ہم اللہ کو ماننے والے لوگوں میں ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی ان تمام صفات پر جو اللہ کے لیے ثابت ہے. جی ایمان مجمل مفصل میں وہی نہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اللہ اس پر بھی عمل کی توفیق ہے. اچھا بابا، تو العلی کی کیا تشریح کی ہے شارحین نے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلی جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے. واہ! یعنی ان کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہیں. ان کو جو مقام حاصل ہے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو. تو مخلوق جتنی ہے سب کی سب ان کے نیچے ہے اور وہ ساری مخلوق کے یہ اوپر ہیں.
اور ہونا بھی چاہیے وہ کیا ہمارے رب ہیں. تو رب کو جو شان حاصل ہے کل میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی ایک نئی شان میں ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اور جب وہ نئی شان میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے ایک اور بھی بہت بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ اپنے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہر آن اپنی طرف سے ایک نئی شان کی تجلی ڈالتے ہیں. اس لیے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر آن ہر گھڑی ایک نئی اللہ کی رحمتوں کی شان میں ہوتے ہیں. یعنی بلندی اللہ تعالی ہمارے نبی کو بھی ہر لمحہ عطا کر ہی رہا ہے اور کرتا رہے گا الی ابد الآباد. چلو دوستو ایک بات دوسرے ابن جریر نے کہا کہ العلی کے معنی ہے بلند ذات کے ہیں. بلند ہونے والے کو عالی اور علی کہا جاتا ہے. اور العلی جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کی وجہ سے بہت بلند بالا ہے. یعنی اس کی قدرت ساری مخلوق کے اوپر ہے اور اپنی قدرت سے اپنی پوری کی پوری کائنات عالم کی ہر مخلوق پر تصرف کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تصرف کرتا ہے. تصرف کا مطلب کسی کو بلند کرتا ہے, کسی کو پست کرتا ہے, کسی کو کھول کے دیتا ہے, کسی کو لمیٹڈ دیتا ہے. یہ ہر لمحہ ہر مخلوق کو ایک نئی سانس دیتا ہے اور ایک سانس اس کے جسم سے خارج کرتا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو خلاؤں میں فضاؤں میں کتنے انگنت سانس ہیں لیکن دروازہ بند کر دیتا ہے. نہ سانس لے سکتا ہے اور نہ سانس چھوڑ سکتا ہے. آپ بولتے بندہ مر گیا, ڈاکٹر نبض پر رکھا تھا, دھڑکن رک گئی, رک نہیں گئی, اس کو روک دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ تنہا کچھ نہیں تھا, اس پر قدرت کس کو حاصل تھی؟ العلی جل جلالہ. دو بات دوستو. تیسری بات العلی الرفیع فوق خلقہ المتعالی عن الاشباح, جو اپنی مخلوق سے برتر ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی مثل ہو. یہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی. قرآن کریم نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. اب قرآن میں کہاں پر ہے یہ تو بتائیں گے حافظ لوگ, ہمارے لیے الحمدللہ اتنا ہی کافی, اتنا یاد ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, اللہ کی کوئی مثال بیان نہ کرو. کس چیز سے اللہ کی مثال دو گے؟ کسی بھی چیز کو ٹارگٹ کرو گے مثال کے لیے وہ مخلوق ہوگی. تو خدا تو اللہ تو خالق ہے. جی جس چیز سے تم مثال دو گے وہ نہیں تھی پھر ہوئی, اور اللہ تو ابد سے ازل سے ہے, ابد سے ازل تک ہے. پھر جس چیز سے مثال دو گی اس پر زوال آئے گا, اور اللہ پہ کوئی زوال نہیں ہے, زوال کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کون ہے؟ العلی. کون ہے؟ العلی. تین تعریف ہو گئی. چوتھی العلی هو العالی القاہر. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلی کا مطلب العلی القاہر یعنی بلند و غالب. دو بات کہی کہ العلی کس کو کہیں گے کہ بلند بھی ہے وہ اور پوری کائنات عالم پر غالب بھی ہے وہ. قرآن کریم میں غالباً سورہ یوسف میں یہ ٹکڑا آیت کا واللہ غالب علی امرہ, واللہ غالب, ہاں اس کا ایک حکم ہوتا ہے, اس حکم پر وہ غالب ہے. کائنات عالم میں کسی میں نہ کوئی صلاحیت
کہ اس کے حکم کی مزاحمت کر سکے، اور نہ کسی میں کوئی صلاحیت ہے کہ اس کے حکم کو ٹال دے، اور نہ کسی میں کوئی صلاحیت ہے کہ حکم کرنے سے اس کو روک دے۔ کائنات عالم میں سب سے بڑا حکم کس کا چلتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غالب ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ غالب علی امرہ، جو اللہ پاک حکم کر دیتے اس وہی غالب ہوتا ہے، وہی۔ اس لیے قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کو ایک عقیدہ دیتا ہے، ہم کو ایک یقین کی کیفیت عطا کرتا ہے کہ اس کی شان ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کی ایک شان کیا ہے غلبے کی، کہ وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ کن، کاف اور نون ہے، اردو والے ہم پڑھیں گے کاف نون پیش کن، تو کاف ابھی نون سے نہیں ملتا کہ وہ چیز کائنات عالم میں موجود ہو جاتی ہے۔ یہ کاف نون سے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے امر پر غالب ہے۔ پانچویں تعریف، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات العلی الکبیر، وہ بلند ہے، بڑائی والا ہے، دونوں ساتھ ایک ساتھ کر دیا، علی بھی ہے اور کبیر بھی ہے۔ العلی العظیم، وہ بلند ہے، بڑے مرتبے والا ہے، دو ہو گیا۔ الکبیر المتعال، وہ بڑا ہے، بلند تر ہے، سب ایک ہی معنی میں ہے، بس ہر چیز اللہ رب العزت کے غلبہ، قوت اور بزرگی کے تحت ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ ہی اس کے سوا کوئی رب ہے، اس لیے کہ وہ بزرگی والا ہے، اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، بلند مرتبہ ہے اور اس سے بلند کوئی نہیں، بڑائی والا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، بے عیب ہے، غالب ہے اور پاک ہے، ان باتوں سے جنہیں ظالم اور سرکش لوگ کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بہت ہی بلند ہے۔ یعنی کیا؟ کچھ لوگ نادان ہیں اور اللہ رب العزت کی صفت کو کسی مخلوق میں ثابت کرتے ہیں۔ زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مارنا کس کی صفت ہے؟ عزت کس کی صفت ہے؟ ذلت کس کی صفت ہے؟ جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے۔ اس لیے ہم لوگ جو بولتے نا فلانا آدمی نے فلانے کو بہت ذلیل کیا، نہیں، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کوئی کسی کو۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ ہے؟ اصل میں ہمارے یہاں عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ جی قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اگر یہ بات یقین کے درجے قلب میں راسخ ہو گئی کہ یہ آدمی عزت مجھے کیا دے سکتا ہے اور یہ مجھے ذلیل کیا کر سکتا ہے، عزت نہ اس کے ہاتھ میں، نہ عزت، اور آپ کی خوشی کے لیے کرتا ہوں تاکہ اپنی عزت کو پامال خود نہ کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ تو قرآن کے جواب میں کوئی تو عزت تو آپ کو اللہ ہی نے دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں عزت اللہ کے لیے اور عزت اس کے رسول کے لیے۔ یہ قرآن میں العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تو آپ کو عزت تو اللہ نے دے دیا، تو آپ کو ذلیل کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کا خناس ہے۔ ارے فلاں نے ذلیل کر دیا، کیا ذلیل کر دیا؟ اب وہ کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جی جو عزت ہم کو اللہ نے دے دی ہے وہ کوئی لے لے گا؟ ایمان کی عزت ہے، قرآن دیا اللہ نے، یہ عزت ہے۔
रसूल दिया, ये इज्जत है। अभी आपने नमाज पढ़ा बैतुल्लाह की तरफ, कितनी बड़ी बात है, ये इज्जत है। किताबुल्लाह कुरान वो हमको मिल गई, ये इज्जत की बात है। अल्लाह मिल गया, रसूलुल्लाह मिल गया, ये इज्जत की बात नहीं। जब ये इज्जत आपको मिल गई तब कोई आपको जलील नहीं कर सकता है। इसलिए अकीदा सौलित रखना चाहिए जी। इसीलिए कुरान करीम ने क्या कहा, वहुवल अलीयुल अजीम। दूसरी जगह कहा वअन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर। और आखिरी एक बात और भी कही, हाय रे मेरा अल्लाह, अल्लाह बहुत प्यारे हैं दोस्तों, अल्लाह बहुत प्यारे हैं, उनसे प्यार कीजिए ताकि वो भी आपसे प्यार करें। आप डरिए मत अल्लाह ताला से जी। अभी हमने उनको सजदा किया है, सुभान रब्बियल आला, तो डर के किया है, प्यार से किया है यार। हमारे यहाँ असल में अल्लाह से प्यार की बात ही नहीं होती। इतनी सारी चीजें अल्लाह ने हमको दी, तो उनसे प्यार ना करें? करेंगे नहीं करेंगे जी। बड़े मोहब्बत से दुआ मांगा कीजिए और कहिए अल्लाह मैंने अपना दुखरा दर्द, अपनी विपतिया, मैं पिंड हूं, विपतिया समझते हैं, दर्द अलम, मैंने आपको कह दिया, मैंने अपना काम कर दिया है। और अल्लाह आपने कहा है, वादा किया है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांग तू मुझसे, तो मैंने टूटे फूटे लफ्ज में अपने दुख दर्द अलम, हाजत जरूरत तमन्ना आरजू ख्वाहिश जो बोलो, मैंने आपको कह दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। क्यों? हम नहीं कहते हैं अल्लाह आपसे, आपने खुद कहा है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह वादा खिलाफ नहीं। और ये वादा तो तूने किया है ना कि दुआ कबूल करेगा, तो फिर मैंने तो तुझसे अपनी बात कह दिया, मेरा मसला खत्म, अब तेरा मसला तू जान, तेरा काम जी। वो हमारे साथ एक बड़े मियाँ थे हज में, बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, न गए तो उम्रा किया न कुछ किया। तो खैर मेरा बेटा मेरे साथ था सुहैब, मैंने कहा बेटा इसको एक दफा तो बैतुल्लाह में ले जाओ, ताकि इसी हाल में चला जाएगा ये इंडिया तो इसका तो सारा मसला खराब हो। उसको सब गोद में उठा पठा के सब ले गए बैतुल्लाह, बैतुल्लाह में ले गए, बैतुल्लाह के करीब। वो अल्लाह ताला से क्या कहता है हमारी ठेठ मादरी जुबान में, उसने कहा वो आपको समझ में नहीं आएगा। अल्लाह से कहता है या अल्लाह आप ही ने तो बुलाया था अपने घर में मुझे, अब मैं हूँ बुढ़ा, अगर आप मुझे मार दीजिएगा तो मेरी शिकायत नहीं होगी, आप ही की शिकायत। बस ये दुआ मांगना था कि बैतुल्लाह से हटा नहीं, और लगा कि बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना हो गया। एक सेकंड की बात है। क्या कहा? अल्लाह हम थोड़े ना है आपके घर में, बुलाया किसने? अल्लाह आपने बुलाया, जब ना हम आए हैं यहाँ, अपनी जबान में मेरे बोला। और अल्लाह मुझे मार दीजिएगा तो हमारा क्या नुकसान है, तो मरिए जाएंगे, लेकिन शिकायत मेरी नहीं होगी, शिकायत तो आपकी होगी कि बुढ़े को अपने घर में बुला करके मार दिया। बस इतना दुआ कहना था कि उसके पूरे बदन में जान आ गई और पूरे अरकान खूब अदा किए। ये है दुआ। आप लोग मांगते ही नहीं है, जो मांगने का ढंग तरीका है, यकीन नहीं करते जी। अपनी मांगे हुए दुआ में खुद ही शक करते हो कि पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। यकीन के साथ वांतुम मुकिनून बिल इजाबा, 100% यकीन रखो जो मैंने कह दिया है वो करेंगे। क्यों? मैंने उनके गैर को कहा, उनके गैर से कहता तो वो भी इजाजत नहीं देते, तो उन्होंने खुद ही कहा कि मुझसे कहा, तो मैंने तो उनको कह दिया, अब मेरा काम खत्म, उनका काम है। तो इसलिए दोस्तों वो अपने सिफात के एतबार से भी बुलंद बाला अली है, और जात के एतबार से भी, और अपने हुक्म और अम्र और गलबे के एतबार से भी बड़ा है। अल्लाह ताला ये यकीन हमको अता कर दे। बस दोस्तों, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह लज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।